السلام علیکم۔ آج ہم ایک مختصر لیکن بڑی گہری کہانی پر بات کریں گے۔ عنوان ہے 10 دنوں میں دل کی تبدیلی۔ وعلیکم السلام جی، یہ حیا نامی ایک لڑکی کی کہانی ہے، اور یہ کہ کیسے ذی حجہ کے پہلے 10 دن اس کی زندگی میں ایک غیر معمولی موڑ لے آئے۔ بالکل۔ تو حیا وہ کوئی خاص الگ سی لڑکی نہیں تھی، عام سی نوجوان جیسے آج کل ہوتے ہیں۔ زیادہ تر وقت سوشل میڈیا پر، نمازوں میں کبھی سستی ہو جاتی تھی، قرآن سے بھی یوں سمجھیں کبھی کبھار کا تعلق تھا۔ ہاں، آج کل کے نوجوانوں کی ایک عام تصویر۔ جی۔ پھر ایک دن انسٹاگرام دیکھتے ہوئے اسے ایک پوسٹ نظر آئی ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت پر۔ اچھا۔ ہاں، وہی دن جو حج کے مہینے میں آتے ہیں۔ پوسٹ میں بخاری شریف کی ایک حدیث بھی تھی کہ کوئی دن ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ جی ہاں، بہت مشہور اور اہم حدیث ہے۔ اسی رات اسے ایک خواب آیا، کچھ پریشان کن سا، جس نے اسے ایک طرح سے جھنجھوڑ دیا۔ اور کمال یہ ہوا کہ اگلی صبح وہ فجر کے لیے خود ہی جاگ گئی، الارم کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اچھا۔ اور جب نماز پڑھی تو اسے پہلی بار نماز میں وہ گہرا سکون محسوس ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ کیسے ایک آن لائن پوسٹ، ایک حدیث اور پھر ایک ذاتی تجربہ یعنی خواب، یہ سب مل کر تبدیلی کا باعث بن گئے۔ صحیح۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز ٹریگر کر جاتی ہے، اور یہ 10 دن تو ہیں ہی خاص رحمت کے۔ کہانی سے یہی لگتا ہے کہ جب ان دنوں کی اہمیت دل میں اترتی ہے نا، تو وہ صرف کیلنڈر کی تاریخیں نہیں رہتی۔ بالکل، ایک ذاتی سفر شروع ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ تو حیا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ان 10 دنوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کرے گی، خود کو بدلنے کی کوشش کرے گی۔ اس نے پھر کچھ عملی قدم اٹھائے، سوشل میڈیا کا استعمال کم کیا، کافی کم کر دیا، 5 نمازیں وقت پر شروع کی۔ ماشاءاللہ۔ روز قرآن پاک پڑھنے لگی، تھوڑا ہی صحیح مگر روز۔ اور ایک بڑا کام یہ کیا کہ اپنی بہن سے معافی مانگ لی، مہینوں سے ناراضگی چل رہی تھی۔ یہ تو واقعی ہمت کا کام ہے، تعلقات ٹھیک کرنا۔ ہاں، اور محلے میں ایک بیوہ خاتون تھیں ضرورت مند، ان کی بھی چپکے سے کچھ مدد کی۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑھ کر ہر نماز کے بعد وہ بہت گڑ گڑا کر اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگتی رہی۔ یہاں دیکھیں، یہ کتنا جامع انداز ہے۔ یہ صرف نماز روزہ نہیں تھا، جی، اس نے تعلقات بھی ٹھیک کیے، دوسروں کا حق بھی ادا کیا، یعنی حقوق العباد۔ تو وہ جو حدیث میں نیک عمل کا لفظ ہے نا، ہاں، اس میں یہ سب آ جاتا ہے، صرف مخصوص عبادات نہیں، اچھا اخلاق، کسی کی مدد، یہ سب نیک عمل ہے۔ صحیح کہا، گویا ایک نیکی دوسری کو کھینچ رہی تھی۔ بالکل، ایک مثبت زنجیر بن گئی۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 5ویں دن اس نے ایک اور حدیث پڑھی، صحیح مسلم کی۔ اچھا، کون سی؟ جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس سے متاثر ہو کر اس نے پھر ان دنوں میں نفلی روزے بھی رکھنے شروع کر دیے۔ اور روزہ تو ویسے بھی نفس پر قابو پانے اور تقوی کے لیے بہترین چیز ہے۔ وہ 70 سال والی بات شاید یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی خاطر ایک چھوٹا عمل بھی کتنا بڑا اجر رکھتا ہے۔ بالکل، چھوٹی چھوٹی کوششیں مل کر بڑی تبدیلی لا رہی تھیں۔ پھر آیا 9واں دن، عرفہ کا دن، سب سے افضل دن ان 10 دنوں میں۔ جی، اس دن حیا نے تقریباً دنیا سے بالکل کنارہ کشی کر لی۔ زیادہ تر وقت ذکر، دعا، تلاوت، استغفار، نہ صرف اپنے لیے بلکہ سب کے لیے دعائیں کی، اور اللہ سے ایک نئی زندگی مانگی۔ عرفہ کا دن تو ہے ہی دعا کی قبولیت کا خاص دن۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کی تبدیلی اب گہری ہو چکی تھی، صرف دکھاوا نہیں تھا۔ صحیح۔ اور پھر کہانی کا کلائمیکس آیا عید کے دن۔ اچھا، کیا ہوا؟ حیات تیار ہو رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دیکھا تو ایک پرانی دوست کھڑی تھی، ایسی دوست جو دین سے کافی دور ہو چکی تھی۔ اس دوست نے حیا کو بتایا کہ وہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر حیا کی تبدیلی دیکھ رہی تھی، اس کی پوسٹس، اس کی باتیں، اور وہ اس سے اتنی متاثر ہوئی ہے کہ اب اس کے دل میں بھی دین کی طرف واپس آنے کی شدید خواہش ہے۔ وہ مدد مانگنے آئی تھی۔ اللہ اکبر، یہ تو حیا کے لیے تو یقین کرنا مشکل تھا۔
आंखों में आंसू थे मगर खुशी के, और दिल में एक अजीब सा इत्मीनान था कि अल्लाह ने उसकी कोशिश कबूल कर ली। ये इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है कि एक की नेकी दूसरे को भी खींच लाई। बिल्कुल, इसमें देखे ना कितने सबक हैं। एक तो नियत की ताकत, सही, खुलूस से इरादा किया तो अल्लाह ने मदद की। सही। दूसरा, हिदायत के जराए, कभी कोई पोस्ट, कभी ख्वाब, कभी किसी दोस्त की तब्दीली, अल्लाह कैसे कैसे रास्ते बनाता है। जी हाँ। और तीसरा, वो रिपल इफेक्ट। आपका एक अच्छा अमल वो सिर्फ आप तक नहीं रहता, वो दूसरों तक भी पहुंचता है, उनके लिए रोशनी बन सकता है। वाकई ये कहानी यही सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे जिंदगी के खास मौके जैसे ये 10 दिन अगर सही नियत से गुजारे जाएं तो कितना बड़ा फर्क ला सकते हैं। जी, ये सिर्फ 10 दिन की बात नहीं, ये एक याद दहानी है कि तब्दीली कभी भी शुरू हो सकती है, बस इरादा सच्चा हो। और शायद हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम अपनी जिंदगी में खुद ऐसे 10 दिन बना सकते हैं, चाहे वो रमजान के आखिरी दिन हो या कोई भी वक्त जब हम तब्दीली का पक्का इरादा करें। बहुत गहरी बात है, इस पर जरूर गौर करना चाहिए।